زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ بات جاننا بڑی ضروری ہے کہ ہر وہ بندہ جو عاقل ہے، یعنی پاگل نہیں، مجنون نہیں، عاقل ہے، بالغ ہے، شریعت کے احکام اس پہ لاگو ہوتے ہیں۔ جب وہ صاحب نصاب ہوگا اور اس کے مال پہ 1 سال گزر جائے گا تو شریعت مطہرہ نے اس سے تقاضا کیا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کس مال پہ ہے؟ بندے کے پاس کون سا مال ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نصاب کے اندر جو مال ہے وہ سونا اگر دیکھا جائے تو اگر 7.5 تولے سونا ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح اگر 52.5 تولے چاندی ہے تو اس نے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جس بندے کے پاس یہ دونوں ملا کر، یعنی تھوڑا سا سونا ہے، 1 آدھ تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اگر ان دونوں کو ملا کر یہ 52.5 تولے چاندی کی رقم بن جاتی ہے، اتنی نقدی اتنی رقم بھی اگر کسی کے پاس موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی جس میں آ جاتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جس بندے نے جانور رکھے ہیں تو چرائی کے جانور، وہ جانور جن کو وہ صرف چراتا ہے، خود اس پہ کوشش کر کے محنت کر کے چارہ نہیں ڈالتا بلکہ چرائی کے جانور ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کرنسی نوٹ، پرائز بانڈ وغیرہ جو کسی نے رکھے ہیں تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، جو کہ نصاب کی مقدار یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار پر جب یہ پہنچیں گے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس کے پاس مال زکوٰۃ ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنے والا۔ ایک مطلب اس کا بڑھوتری بھی ہے، کیونکہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب ہے پاک کرنے والا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے، اور پاک چیز جب پھلتی پھولتی ہے تو اس میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی فصل ہے، کوئی پودا آپ اگائیں، اس کے ساتھ کوئی جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں، وہ جڑی بوٹیاں اس پودے کو پھلنے پھولنے نہیں دیتی، پودے کو بڑھنے نہیں دیتی، لیکن جب ان جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جاتا ہے تو وہ جو اصلی پودا ہے جس کو آپ اگانا چاہتے ہیں وہ اپنے پورے جوبن کے ساتھ پیداوار اس کی اچھی ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ اسی طرح مال کی بڑھوتری اور مال کو پاک کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت جو ہے یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا سخی گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے ایک شاخ پکڑی ہے اور وہ شاخ جنت کی شاخ ہے جو اس کو جنت کے اندر پہنچائے گی، جنت کے باغوں میں لے جائے گی۔ اور بخیل جو ہے جو زکوٰۃ دینے میں جس کا دل تنگ پڑتا ہے، فرمایا کہ اس نے بھی ایک شاخ پکڑی ہے لیکن وہ شاخ جہنم کی ہے جو اس کو آگ میں ڈال کے رہے گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ خشکی اور تری کے اندر جو بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، یعنی مال کا برباد ہونا، مال کا ضائع ہونا اس سبب سے ہے کہ اس میں ناپاک چیز شامل ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مال جو اس کے اندر شامل ہے جس کو مال کا میل بھی کہا گیا ہے، تو یہ اگر زکوٰۃ کا میل، مال کا میل اگر دور نہ کیا گیا، زکوٰۃ کو دور نہ کیا گیا اس سے، تو مال جو ہے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ دیکھو، ایک وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے انسان محبت کرتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے 2 محبوب ہیں، دونوں کا ایک ہی درجہ ہے۔ ہاں، ایک محبوب جو ہے وہ اس کا زیادہ درجہ ہوتا ہے، اور ایک وہ چیز ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا کم درجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دعوی محبت کو پرکھنے کے لیے اس کے اوپر مختلف طریقے
طریقے سے اس کو آزمایا ہے. جیسے بندہ جہاد بھی جاتا ہے، کہا کہ تم نے اپنی جان دینی ہے. اگر تم رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری جو سب سے محبوب چیز ہے وہ اس وقت تمہاری جان ہے، جان رب کے نام پہ قربان کرنی ہے. اسی طرح انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے اور مال کے اوپر وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ مال سے محبت بڑی ہے، مال کی طرف انسان کا دل وہ مائل بڑا ہے. تو فرمایا کہ تم نے مال میں سے زکات دینی ہے. اب اس کو پرکھا جا رہا ہے کہ رب کی محبت تیرے دل میں زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے. تم رب کے فرمان پر لبیک کہہ کر مال سے زکات ادا کرتے ہو یا کہ تم مال کو زیادہ محبوب سمجھتے ہو، مال کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے. تو فرمایا کہ یہ جو مال ہے اس کو اپنے سے دور کرنا، یہ بخل کو دور کرنا ہے. اور بخل بہت سخت بیماری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخل جو ہے یہ ہلاک کر دینے والی خصلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، بربادی میں ڈال دیتی ہیں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایسا بخل جس کی اطاعت ہو، یعنی انسان کا دل خرچ کرنے کو کرے ہی نہ، چمڑی جائے چمڑی نہ جائے، حتیٰ کہ اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. بیماری آ گئی، وہ پیسہ خرچ کرنے میں گھبراتا ہے. گھر میں خرچ کرنا ہے، وہ گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا. یہ مال کو جمع کر کے پھر مال کی محبت انسان کے دل میں جب بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ انسان کو دل کا مریض بنا دیتی ہے. یہ دل کا مریض ہے ایسا کہ اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے، وہ خرچ نہیں کر سکتا، وہ اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. حالانکہ اس کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جب میرے سانس ختم ہو جائیں گے، یہ جو مال میں نے جوڑا ہے یہ کہاں جائے گا؟ اس کو اولاد یا وارث جو ہے وہ کہاں خرچ کریں گے؟ وہ اس بات کی تمیز نہیں کریں گے کہ ہم حلال کی طرف اس کے مال کو خرچ کر رہے ہیں، حرام کی طرف خرچ کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال زکات جو ہے، یہ زکات اگر انسان اپنے مال سے نکال دے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائے گا. اور ہر وہ مال ہلاک ہوا ہے جس کے ساتھ زکات کا مال ملا ہے. اگر زکات نہیں نکالی وہ مال ہلاک ہو گئے. اور نیک جو لوگ ہیں مخلصین، یہ جب رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل میں زیادہ خوشی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا انداز کیا تھا؟ جب حضور دوسروں کو عطا فرماتے تو حضور کی چہرہ مبارک خوشی سے جگمگا ہوتا. حضور بڑے خوش ہوتے اور حضور کی سخاوت اتنی تھی کہ جیسے تیز ہوا چلنے والی ہے، کہ تیز چلنے والی ہوا کی طرح حضور کی سخاوت تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت یافتہ ہے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا کا سارا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. یہ ہے اس بخل کو دور کرنے کا طریقہ کہ اپنے سے وہ چیز دور کی جائے. پھر یہ نہیں ہوا کہ صدیق اکبر معاذ اللہ کنگال ہو گئے، نہیں، بلکہ جب انسان مال کو اپنے سے دور کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بندے پر آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پھر مزید مال دیتا ہے اور انسان کی آزمائش ہوتی ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حتیٰ کہ دیواروں کو ٹٹول کے دیکھا. پوچھا کہ یہاں کیا تلاش کرتے ہیں؟ کہا کہ ایک سوئی لگائی تھی. میں نے کہا کہ ایک سوئی بھی اپنے گھر میں نہ رکھے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا. یعنی میں نے رب کے جو فرمان ہے مخلصین کاملین کا انداز یہ ہے. فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ 2.5% زکات ہے، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ، 1000 روپے میں سے 2.5 روپیہ زکات ہے. 1 لاکھ میں 2.5 روپیہ زکات ہے. تو 1 لاکھ روپے میں سے 2.5 جب بندہ علیحدہ کر دے گا تو اس کے مال میں کتنی کمی آ جائے گی؟ ہاں، یہ ہے کہ اس کا مال پاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی شان کیا ہے؟ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے. تو اس وقت جب فرشتے حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کا انداز بڑا نرالا ہے. جسم پہ جو لباس ہے وہ ٹاٹ کا لباس ہے،
جبر نے پہنا ہوا ہے۔ حضور نے کہا کہ جبریل یہ کیسی حالت ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج سارے فرشتوں کا یہ لباس ہے، اور اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کو سلام فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ صدیق کیا تم راضی ہو اس حال میں؟ جب حضور نے ان سے پوچھا تو آنکھوں میں آنسو آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ تو یہ انداز ہے کاملین کا۔ مال کی محبت انسان کو بخل جو ہے یہ جہنم کی گہرائی میں ڈال دیتا ہے انسان کو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مال آیا تو گھر جانے سے پہلے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں ممتا کا بلا۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جب انسان رب کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرتا ہے تو اس میں اس بات کا خیال کرے کہ ریاکاری نہ ہو۔ اگر وہ چھپا کے ریاکاری کا خوف ہے کہ دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ بڑا سخی بندہ ہے، مال دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقے دیتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنا مال چھپا کے دے۔ اور اگر اس کو پتہ ہے کہ دل میں ریاکاری نہیں آئے گی بلکہ مجھے دیکھ کے میرا بھائی وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، مجھے دیکھ کے میرا بھائی بھی فلاں گھر کا خیال کرے گا، تو لہٰذا پھر اس کو چاہیے کہ اعلانیہ دے، لوگوں کے سامنے دے، تاکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ جب تم نے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی کو اذیت نہیں دینی، نقصان نہیں پہنچانا، اس کی عزت پہ حملہ نہیں کرنا۔ بسا اوقات انسان کسی کو صدقہ و خیرات دیتا ہے اور بعد میں بتاتا ہے کہ یار میں نے تو اپنی زکوٰۃ اس بندے کو دے دی، حالانکہ وہ بندہ بڑا سفید پوش ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تم نے اگر خیال کر کے اس کو زکوٰۃ کا مال دیا ہے، اب لوگوں کو بتاؤ گے، لوگ اس سے پوچھیں گے ہاں بھی فلاں بندے نے تجھے زکوٰۃ دی تھی، وہ شرمندہ ہوگا، اس کو اذیت پہنچے گی۔ لہذا جب تم کسی کو مال اپنا دو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، تو اس کو جتاؤ نہ، احسان جتا کر اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو، بلکہ مسلمان کی دل آزاری کر کے انسان گناہ لیتا ہے اپنے ذمے میں، وہ اس کی نیکی ختم ہو گئی اور اس نے مسلمان کو جو تکلیف پہنچائی اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، اس کو گناہ بھی ملے گا اور اس کو عذاب بھی ملے گا۔ تو لہذا ایسا کام نہ کیا جائے کہ اس میں دکھاوا ہو۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان پر زکوٰۃ فرض کی، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیں، اور جب بندہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے دل میں بھی خوشی داخل ہوتی ہے، اور خوشی یہ انسان کے دل کو زندہ رکھنے اور انسان کی عمر کو بڑھانے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ جو بندہ غمزدہ رہتا ہے، جس کا دل تنگ رہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور خوش رہنے والا انسان اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ یہ ذرا سماعت فرمائے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ اس وقت ہمارے پاس کئی لوگ آ جاتے ہیں، یہ جو بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا صدقہ دے دو، تو اگر آپ نے فطرانہ دے دیا یا زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو دے دی تو آپ کی زکوٰۃ اور فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ اور فطرانہ دینے کے لیے جو سامنے بندہ ہے اس کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو فقیر پھرتے ہیں پیشہ ور بھکاری، یہ بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کی عادت ہے بھیک مانگنا۔ اگر ان کا بیک گراؤنڈ ان کے پیچھے جایا جائے تو دیکھا جائے شاید آپ سے زیادہ مال ان کے پاس موجود ہو۔ تو اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اگر آپ کا بھائی غریب ہے، سفید پوش ہے، وہ سوال نہیں کرتا، آپ اس کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور یہ بتانا ضروری نہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے تمہیں دیتا ہوں، نہیں، بلکہ آپ عیدی کہہ کے بھی اس کو دے سکتے ہیں، بھائی میری طرف سے یہ تحفہ ہے، بچوں کے کپڑے دے دینا میری طرف سے، تاکہ اس کے دل میں تکلیف پیدا نہ ہو، اس کو اذیت نہ ملے۔ آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی طرح ان کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر نہیں دے سکتے تو سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے،
کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، تو یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں کہ بارگاہ میں ستھرا مال پیش کیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے، ان کو نذرانہ صاف ستھرے اور پاکیزہ مال سے دیا جائے۔ زکوٰۃ کے مال سے سید کو، ہاشمی کو، ان کے غلام کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ مال کا میل ہے۔ اسی طرح اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو ماں باپ کو زکوٰۃ ہی دیں گے، بلکہ اپنے مال کے منہ اپنے والدین کے لیے کھول۔ اسی طرح اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو لہذا اپنا مال کہاں خرچ کرنا ہے اور کس لیے خرچ کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے مستحق کو مال زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس میں زیادہ بھلائی ہے۔ رشتہ دار کو دیں گے، صلہ رحمی بھی ہوگی اور رب کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ صلحاء، علماء، اگر سفید پوش طبقہ ہے، ان کو زکوٰۃ دی جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں، تو ان کو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، اس